سورۃ الممتحنہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ممتحنہ کا جو زمانہ نزول ہے معین کر لیجئے، یہ ان دو رکوعوں کے ساتھ سمجھیے کہ جو سورہ توبہ میں ہم نے پڑھے، دوسرا اور تیسرا رکوع۔ فتح مکہ سے پہلے جو کچھ رد و قضا چل رہی تھی کہ نہیں کرنا چاہیے، کاہے کے لیے فوج کشی کر رہے ہیں، اور اس پر پھر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تبصرہ آیا، منافقین تھے یا ضعفاء تھے، ان کے اعتراضات کے جواب دیے گئے۔ آخر مکے والے کتنے ہی برے صحیح، بہرحال وہ حرم کی خدمت کرتے ہیں، لہذا ان کا ایک نیکی کا مقام بھی ہے۔ وہ ساری دلیلیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ سورہ توبہ رکوع 2 اور 3، یہ بھی 2 رکوع ہیں۔ اسی موقع پر ایک بہت مخلص مومن صحابی، ان سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ حضرت حاتم ابن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ، بدری ہے۔ ان کے گھر والے، ان کا پورا کنبہ ابھی مکے میں تھا، اور ان کا کوئی وہاں پہ رشتہ دار ایسے نہیں تھے کہ جو ان کی حفاظت کر سکے۔ انہیں یہ اندیشہ ہوا کہ اگر واقعی اب جنگ ہو گئی اور اگر ہم جا رہے ہیں مکے پر چڑھائی کرنے کے لیے، تو پھر یہ ہے کہ مکے میں جو مشرکین ہیں، کفار ہیں، وہ میرے بچوں کو، میرے گھر والوں کو شدید نقصان پہنچا سکتے ہیں، لہذا میں ان کے ساتھ کوئی نیکی کروں تاکہ میرے اس احسان کو پیش نظر رکھ کر وہ میرے گھر والوں کا لحاظ کریں۔ انہوں نے ایک خط لکھا مکے والوں کے نام، اور اس میں گویا کہ وہ سیکرٹ جو ہے وہ لیک کر دیا کہ محمد اب تم پر چڑھائی کرنے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ احسان دھرا۔ ایک عورت کو وہ خط دیا، اس عورت نے اس خط کو اپنی چٹیا میں باندھ لیا تاکہ تلاشی لی جائے تو کہیں سے نکلے نہ، اور وہ عورت وہ خط لے کر روانہ ہو گئی۔ ادھر حضور کو اللہ تعالیٰ نے وحی سے مطلع کر دیا۔ حضور نے بھیجا حضرت علی اور ان کے ساتھ ایک اور صاحب کہ جاؤ فلاں جگہ اس وقت وہ عورت ہوگی، تم جا کے اس کو وہاں ٹھہری ہوئی ہے راستے میں کسی منزل میں، اس کے پاس خط ہے، وہ لے کے آؤ۔ وہاں پہنچے، عورت موجود تھی۔ محمد رسول اللہ کی دی ہوئی خبر تو غلط نہیں ہو سکتی تھی۔ اس سے پوچھا، نہیں قتل نہیں۔ اس کی جو تلاشی لی تو کہیں نہیں نکلا۔ پھر حضرت علی نے دھمکی دی، دیکھو ہمیں ہمارے نبی نے بتایا ہے تمہارے پاس خط ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا وہ، یا تو تم سیدھی سیدھی خط مجھے نکال دو ورنہ میں تمہیں برہنہ کر کے تمہاری تلاشی لوں گا۔ آج کل آپ کو معلوم ہوگا نا کہ سعودی عرب میں ہیروئن کی سمگلنگ میں عورتیں اپنے پرائیویٹ پارٹس کے اندر بھی یہ سمگلنگ کرتی ہیں اس کے ذریعے سے۔ بہرحال یہ دھمکی سن کر وہ پھر اس نے کھول کے اپنی چٹیا اور نکال کے دے دی۔ وہ خط لے کے آ گئے۔ اب وہ راز کھل گیا، ابی بلتعہ کو بلایا، حاتم نے ابی بلتعہ کو مان لیا، جی حضور یہ میرا خط ہے۔ حضرت علی نے کہا کہ، یا حضرت عمر نے کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اس کی گردن مار دوں ابھی؟ آپ نے فرمایا نہیں، حاتم بدری ہے اور بدریوں کے تمام اللہ تعالیٰ پچھلے اگلے گناہ معاف کر چکا ہے، تو اس کی وہ جو فضیلت ہے اس کی وجہ سے جو خطا ہو گئی اللہ معاف کرے گا۔ تو وہ ہے اصل میں کشاکش پس منظر میں جس میں کہ یہ صورت نازل ہو رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اہل ایمان تم میرے اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست اور ولی نہ بناؤ۔ ان کی خیر خواہی، ان کی بھلائی، ان پہ احسان کرنے کی کوشش، ان کے ساتھ اپنے گڈ آفیسز بلڈ کرنے کی کوشش۔ تلقون الیہم بالمودۃ، تم ان کی طرف رجوع کرتے ہو، بھیجتے ہو پیغام دوستی کے، خلوص و اخلاص کے۔ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، حالانکہ انہوں نے کفر کیا ہے، انکار کیا ہے اس حق کا جو تمہارے پاس آیا ہے۔ یخرجون الرسول وایاکم، وہی ہے جو نکالتے ہیں، یعنی جنہوں نے نکالا ہے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں بھی نکالا ہے، ان تؤمنوا باللہ ربکم، صرف اس جرم کی پاداش میں کہ تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر، اپنے رب پر۔ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی، اگر تو تم نکلے تھے مکے سے اور تم نے ہجرت کی تھی اس لیے کہ میری راہ میں جہاد کرو گے، تو یہ طرز عمل تو پھر اس کے منافی ہے۔ وابتغاء مرضاتی، اور میری رضا جوئی کے لیے تم نکلے تھے، تو سرون الیہم بالمودۃ، تم خفیہ پیغامات بھیجتے ہو ان کو دوستی کے، احسان پر مبنی۔
وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ، تم نے خفیہ پیغام بھیجا، میں تو خوب جانتا ہوں جسے تم چھپاتے ہو، وَمَا أَعْلَنْتُمْ، جسے تم ظاہر کرتے ہو، وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، جو کوئی بھی تم میں سے یہ کام کرے گا وہ تو پھر سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ یہ ایک آیت ہے، اب تک نوٹ کر لیجیے۔ مدنی